اور لوگ تو اپنی منمانی حدیثیں لیتے ہیں نا کسی بھی کتاب سے. اہل سنت ایسا نہیں کرتے. اہل سنت کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ یہ ہر حدیث کو عشق رسول محبت رسول کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پھر انہیں دور سے مقام مصطفیٰ بھی نظر آ جاتا ہے اور جو حدیث کا مطلب و مفہوم ہوتا ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کئی لوگوں کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے آمین اونچی کہو، لیکن انہیں یہ سمجھ نہ آیا کہ امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے اور اس کے تحت جو آمین کی حدیث لائے وہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں. امام بخاری نے تو یہ کہا کہ تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو گئی تو اللہ تمہاری دعائیں قبول کر لے گا. تو بہرحال میں اپنے موضوع پر بات کرتا ہوں. جی آج ہمارا موضوع ہے جی اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. تو یہ میرے سامنے اس وقت بخاری شریف ہے جی، جلد نمبر 2 ہے جی، اور اس کا چونکہ شروع سے صفحہ آ رہا ہے پہلی جلد سے، تو جو حدیث پاک ہم پڑھنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر ہے جی 642، یعنی پہلی جلد کے نمبرات ختم ہوئے تو دوسری جلد کے شروع ہو گئے. تو تھوڑا سا پہلے میں مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پھر ترجمے کے ساتھ ہم چلیں گے مفہوماً تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے، واضح ہے کہ اگر تم کوئی غلطی کرو، کوئی گناہ کرو، ہاں جی کوئی جرم کرو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ کا تم آؤ میرے محبوب کے دروازے پہ آؤ. میرے محبوب کے ایک تو بولتے نہیں، پتہ نہیں سو کے آئے ہو، ابھی فریش ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریکارڈ پروگرام ہو رہا ہے تو اس لیے مجھے ظاہر ہے تھوڑی دیر بعد یہ نیٹ پہ چلنا شروع ہو جائے گا تو آپ تھوڑا توجہ سے بات سنیں. مقصد میرا صرف اتنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب کے پاس آؤ، تم میرے محبوب کے تم میرے محبوب کے پاس آؤ. جاؤ کا آگے اللہ نے وعدے کر دیا. جاؤ کا کے بعد قرآن کی آگے عبارت نہ ہوتی نا، پھر کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی بیت اللہ شریف چلے جاؤ. اور بیت اللہ شریف بھی جانا چاہیے، ہم کب بیت اللہ کے منکر ہیں؟ ہم نے کب کہا بیت اللہ نہیں جانا؟ اگر بیت اللہ والا فرمائے کہ تم میرے محبوب کے پاس جاؤ تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم کیا کریں اگر بیت اللہ والا فرمائے کہ تم میرے محبوب کے پاس جاؤ؟ جبھی تو پھر اعلیٰ حضرت کو بھی کہنا پڑا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. کعبہ پیغام کیا دے رہا؟ یہ وہ باتیں آج ہونے جا رہی ہیں. تو فاستغفر لهم الرسول، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گنہگار آ جائیں حضور ان کی شفاعت کر دیں. اللہ فرماتا ہے ہائے ہائے ہائے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے یار. فاستغفر لهم الرسول، اللہ فرماتا ہے کہ جو گنہگار میرے محبوب کے پاس آئیں تو پھر میرا محبوب ان کی شفاعت کرے، ان کی سفارش کر دے تو لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاؤ گے. تو اب یہ آیت واضح ہے جی. اب ہم چلتے ہیں جی بخاری شریف میں. اور بھی حدیث کی کتابیں یہ پیچھے پڑھی ہیں ساری، لیکن چونکہ بخاری لوگوں نے بہت زیادہ یاد کر لی ہے تو آج ہم حضور کی شان بخاری سے ہی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. یہ امام بخاری نے جی باب باندھا ہے جی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ باب باندھا ہے اور اس کے تحت امام بخاری نے پوری سند بیان کی ہے. اور پھر آخر میں جو راوی ہیں وہ حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آخری راوی جی. آپ فرماتے ہیں کہ ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس نے آپ علیہ السلام سے اس حدیث کو بیان کیا.
کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یجتمع المؤمنون یوم القیامتی، اللہ اکبر، فرمایا کہ سب اہل ایمان قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، سب مومنین قیامت کے دن بالکل واضح۔ یجتمعون، اجتماع یجتمع کا معنی ہوتا ہے اکٹھے ہونا، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب اکٹھے ہوں گے۔ اور فیقولون، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جمیع انبیاء، ان کی امتیں سب اکٹھی ہیں، سارے اکٹھے ہو کر پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اب سنیو اور سنیو، یہ بخاری اس طرح بھی کسی کے پاس بیٹھ کر سن لیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہر بندہ بخاری کرنے والا سچا نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے توجہ فرمائیں، الفاظ بولنے لگا ہوں، یاد کر لیں، بڑی دور تک آواز جا رہی ہے، اور میں اللہ رحم کرے سچے بندے کو کیا پریشانی ہے، میں نے جب اپنی طرف سے کوئی لفظ کہنا ہی نہیں، میں تو امام بخاری اور پوری سند پیچھے موجود ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے نا قیامت کے دن، پھر وہ کہیں گے سارے، فیقولون جمع کا صیغہ ہے، سارے لوگ کہیں گے کہ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا، ہم رب کے حضور کوئی سفارشی ڈھونڈیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ ہم رب کے حضور کوئی سفارشی ڈھونڈیں جو رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے۔ ارے بھائی، اللہ سے مانگنا ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ سے مانگنا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اس پر بھی کوئی شک ہے؟ بات تو یہ ہے کہ جن سے اللہ پر مانگنے کا حکم دیتا ہے ان سے بھی مانگ لو یار۔ اللہ دینا چاہتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے ذرا میرے محبوب کے ذریعے سے آ، تیرا کام آسانی سے بن جائے۔ ہاں جی، لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا، لَوِ اسْتَشْفَعْنَا، کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے کہیں گے کہ ہم اِلَىٰ رَبِّنَا اِلَىٰ رَبِّنَا اِلَىٰ رَبِّنَا، کہ ہم اپنے رب کے حضور کوئی سفارشی، کوئی شفاعت کرنے والا ڈھونڈیں جو ہماری قیادت کرے، جو ہمارا قائد بنے، جو اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہماری فریاد کرے، کوئی شفاعت کرنے والے کے پاس چلے۔ لو جناب، امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ فَيَأْتُونَ آدَمَ، سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اب جانا کہاں چاہیے؟ اللہ کے پاس، تو جا کدھر رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے پاس۔ دیکھیں نا یار، اب ہمارے اوپر لوگ فتوے لگا دیتے، شرک شرک۔ اب بات یہ ہے کہ اتنی دنیا اکٹھی ہے، قیامت کا دن ہے، کوئی آسان بات ہے؟ لے جناب، وہ اب سارے اکٹھے ہو کے آ گئے جی آدم علیہ السلام کے پاس، ٹھیک ہو گیا، کیوں آئے؟ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُونَا، اے آدم تو ہمارا باپ ہے، تو آج بڑی مشکل ہے، آج ہم تیرے پاس آئیں کہ کائنات کا نظام رب تعالیٰ نے تیرے سے چلایا تھا، لہٰذا اب ہم تیرے پاس آئیں۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی لوگ قیامت کے دن شان بھی بیان کریں گے کہ تیرا مقام یہ ہے کہ خالقک اللہ بیدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملائکہ سے سجدہ کروایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تیرا بڑا مقام ہے، تو لہذا وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب تجھے فرشتوں پر پیش کیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے تو نہ بتا سکے لیکن اللہ نے تجھے علم دے دیا، تو نے مناظرے کے اندر سب کچھ بتا دیا جو فرشتے نہیں بتا سکے۔ ہاں جی، لہذا اب یہ قیامت کے دن بیان ہو رہا ہے کہ تیری اتنی شان ہے، تیرا اتنا مقام ہے، لیکن اب نتیجہ کیا ہے کہ بھائی ہم آج اس لیے آئے ہیں، فَاشْفَعْ لَنَا، چلو عِنْدَ رَبِّكَ، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کرو۔
رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرو، تاکہ یہ جو حالات بنے پڑے ہیں نا قیامت کے، افراتفری، پریشانی، نفسا نفسی، اس نفسا نفسی کے اندر ہم کوئی سکون پالیں۔ چلیے رب کے بارگاہ میں۔ اچھا، آدم علیہ السلام کی تعریف بھی لوگوں نے کی ہے، بڑے اچھے کلمات کے ساتھ سراہا ہے، پھر اپنا مسئلہ رکھا ہے جناب۔ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اس مقام کے قابل نہیں ہوں کہ آج میں تمہاری قیادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلوں تمہارے آگے اور اللہ کے حضور تمہاری شفاعت کروں، سفارش کروں۔ لَسْتُ هُنَاكَ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کمال کی بات ہے یار۔ پھر ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، تو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے، میں مختصر بھی کرتا ہوں، لو جناب آدم علیہ السلام جواب دیں گے، کیوں؟ آدم علیہ السلام کہیں گے، توجہ، فَيَسْتَحِي، کہ مجھے حیا آتی ہے کہ مجھے اللہ نے منع کیا تھا اس شجرہ درخت کے قریب نہ جانا، تو میں کھا بیٹھا تھا، لہذا مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے، میں اللہ کے پاس نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، لہذا توجہ، اس ہستی کو ڈھونڈو جو بے عیب ہو، اس ہستی کو ڈھونڈو جو بے عیب ہو، لہذا مجھے تو یاد آ رہا ہے، لیکن پھر لہذا فیستحی، مجھے حیا آتی ہے، میں کیا کروں، کہیں اور جاؤ۔ اب لوگ کیا کریں گے؟ ایتو نوحن، نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام ظاہر ہے 950 سال تبلیغی عمر ہے، اس سے زائد آپ کی عمر ہے، ہاں جی۔ خزائن عرفان نے 1450 برس، پونے 1400 برس عمر بیان کی ہے، تو لہذا نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کی شان قیامت کے دن بیان کریں گے کہ جناب آپ کا مقام یہ ہے کہ بعث اللہ الی اہل الارض، کہ اللہ نے آپ کو زمین پر بھیجا، ہیں جی، اور آپ کی بڑی شان، بڑا مقام، لیکن اب تم چلو ہماری قیادت کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کہاں پہ؟ الی ربنا، ہمارے ساتھ چلو اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کرو کیا؟ ہوئے استشفعنا الی ربنا، کہ اللہ کی بارگاہ میں چل کر ہماری شفاعت کرو، ہماری سفارش کرو، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں آسانیاں پیدا کرو، اور چلو۔ اب وہ کیا کہیں گے جی؟ نوح علیہ السلام جواب دیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، کہ جناب میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا، میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب کوئی کہے کہ یہ تو آپ توہین کر رہے ہیں، میں توہین نہیں کر رہا، میں کون ہوتا ہوں ایک پیغمبر کے بارے میں؟ امام بخاری پھر توہین کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ توہین وہ بھی نہیں کر رہے جو حقیقت ہے وہ پہنچا رہے ہیں، توہین نہیں کر رہے، جو حقیقت ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ جی جناب، یہاں سے مسئلہ ختم جی۔ پھر ایتو موسیٰ، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر لوگ موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کریں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تیرا بڑا مقام ہے، کیوں؟ کلمہ اللہ، اللہ نے کلام نہیں کیا تیرے ساتھ، ہیں؟ اللہ تیرے ساتھ ہم کلام ہوا تھا، اور وَآتَاهُ التَّوْرَاةَ، اور تجھے تورات عطا کی، تو لہٰذا تو اللہ کے قرب میں ہے، تو مہربانی کر۔ لو جناب، وہ بھی کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے لَسْتُ هُنَاكُمْ، میں اس قابل نہیں، میں تمہارا قائد نہیں بن سکتا، لہذا نہ، کہیں اور چلے جاؤ۔ لو جناب، بلکہ وہ کہیں گے میرے سے ایک غلطی ہوئی تھی، ایک کام ہو گیا تھا، وہ یہ تھا کہ میں نے ایک آدمی کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے سے یہ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، لہٰذا وہ ہستی ڈھونڈو جو بے عیب ہو، آئے ہاں، وہ ڈھونڈو جو بے عیب ہو، لہذا مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک مکہ مارا، بندہ ہی مر گیا، تو میرے سے تو یہی پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں، لہذا موسیٰ علیہ السلام بھی فارغ کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر امام بخاری فرماتے ہیں جی، لوگ آ جائیں گے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پھر تعریف کریں گے کہ عبدن
अब्दन लिल्लाहि व रसूलहु व कलिमतल्लाहि व रूहहु, कि आप अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, अल्लाह का कलमा है, उसकी रूह हैं, आपकी बड़ी शान है। और इस वक्त अफरा तफरी नफसा नफसी है, तो आप मेहरबानी करके हमारे कायद बनो और हम अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करो। अब ईसा अलैहिस्सलाम क्या जवाब देंगे जी? ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तु हुनाकुम, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस जगह के मुनासिब नहीं हूँ कि आज सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर, उनकी उम्मतें सब इकट्ठी हैं और मैं उनका कायद बनकर अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर तुम्हारी सिफारिश करूँ, मैं ये नहीं कर सकता। अब लोग, अब ज़ाहिर ईसा तक आ गए, सारा मसला ख़त्म, अब क्या करें जी? अब क्या करें जी? अब वही करें कि लोगों आज दुनिया में सोच के बात किया करो, सोचा करो। ये मेरी और आपकी बात हो ना तो हम तू तुका से बोल लेते हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम की बात है, ये हुजूर की बात है, जिसको सारे पैगंबरों ने माना, पैगंबरों की उम्मतों ने माना, जिसकी शान तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, सहाइफ में, जिसकी अज़मत व शान रब तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमाई, जिसको रब तआला ने जमी पैगंबरों में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपना दीदार अता फरमाया। तो तुम यार कुछ सोच के बात कर लिया करो। ये ज़्यादा ही दिल स्याह हो जाए तो आसान हाल है, कहीं बैठो ना जो तुम्हें बुखारी पढ़ा दे, समझा दे। लो जनाब, नतीजा जी, ईतू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अजीज़ों सारे लोग आप अलैहिस्सलाम के पास आ जाएंगे, सब हुजूर के पास आएंगे। कहाँ पे आएंगे जी? अच्छा, माजरत के साथ सवाल कर लूँ आपसे, और जाना कहाँ चाहिए? अल्लाह के पास। और ये जा रहे हैं आदम के पास, नूह के पास, ईसा के पास, मूसा के पास अलैहिमुस्सलाम। लोग तो इधर फिरते हैं, जाना चाहिए अल्लाह की बारगाह में, उन्हें नहीं पता। और दिन भी फिर क़यामत का हो, मैदान भी लगा पड़ा है। अल्लाह मौजूद है कि नहीं? बोलो, अल्लाह मौजूद है। अल्लाह को गैब थोड़ी हो गई, जिसने क़यामत कायम की है वो गैब हो जाएगा। अल्लाह भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह से बात कौन करे? अल्लाह ताला से बात कौन करे? हैं? अल्लाह ताला से हम कलाम कौन हो? तो फिर इमाम बुखारी कहते हैं जब सारे लोग हुजूर के पास आ जाएंगे ना, तो फिर आप अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमाएंगे कि अब तुम कहीं और जाओ। हैं? आप अलैहिस्सलाम सब को लेकर, अब हुजूर के अल्फाज सुनो, आप फरमाते हैं कि जब सारे लोग मेरे पास आ जाएंगे कि फ़अन तालिकू, वाहिद मुतकल्लिम है, तो मैं सबको ले चलूँगा, मैं चलूँगा। इन तालाका यान तालिकू, वाहिद मुतकल्लिम, अन तालिकू, मैं चलूँगा। हुजूर फरमाते हैं यहाँ तक कि सारी दुनिया हुजूर के पीछे है, सारी कायनात आज अंदाज़ा करे नहीं संभाली जा रही, तो जब क़यामत वाले दिन आदम से सारे इकट्ठे होंगे तो क्या हाल होएगा? हैं जी? हुजूर फरमाते हैं मैं सबको ले आऊँगा, हत्ता अस्तअज़िना अला रब्बी, यहाँ तक कि मैं अपने रब से इजाज़त मांगूंगा। हुजूर फरमाते हैं मैं रब से इजाज़त मांगूंगा कि रब तू इजाज़त दे तो मैं तेरे से कोई बात कर लूँ। हैं? ए रब तू इजाज़त दे ताकि मैं तेरे से बात करूँ। हैं? हुजूर फरमाते हैं फ़युज़नु, तो बस फिर इजाज़त मिल जाएगी। हैं? इजाज़त मिल जाएगी। जब इजाज़त हो जाएगी तो फिर हुजूर फरमाते हैं जब रब ताला को मैं देखूंगा ना, फ़इज़ा रअयतु रब्बी वक़अतु साजिदन, हुजूर फरमाते हैं कि मैं अपने रब को देखूंगा, मैं अपने रब की ज़ियारत करूंगा। जब मैं अपने रब को देखूंगा ना, तो हुजूर फरमाते हैं मैं देखते ही सजदे में गिर जाऊंगा। और मैं सजदा कितना करूंगा अल्लाह की बारगाह में? हुजूर फरमाते हैं जब तक मेरा रब चाहेगा मैं सजदे में पड़ा रहूँगा। ऐ मुसलमानों, नमाज पढ़ लिया कर। हुजूर हमारी खातिर इतना तवील सजदा करेंगे कि अल्लाह की बारगाह में झुके रहेंगे। फ़यदअनी मा शाअ, मैं तब तक सजदे में पड़ा रहूँगा जब तक मेरा रब चाहेगा। फिर जनाब सुम्मा युकालु, फिर रब ताला फरमाएगा इरफा रासा का,
اے محبوب اپنا سر انور اٹھائیے، اے محبوب اپنا سر انور اٹھائیے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے، حضور فرماتے ہیں وَسَلْ تُعْطَى وَسَلْ تُعْطَهُ، اور سوال کریں، مانگیں، آپ کو دیا جائے گا۔ سب نہیں کہہ رہے سبحان اللہ، کو پابندی لگی ہے۔ اتنی بڑی حدیث بخاری سے سمجھا رہا ہوں، تو آپ کا عقیدہ سنی ہو، قرآن و حدیث ہے، خدا را سمجھو، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، مہربانی کرو۔ میں تو بیٹھا ہوں روزانہ، آپ کو بلا رہا ہوں کہ آئیں تو صحیح، بیٹھیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح، کئی بار بیٹھو، کبھی آپ کو ڈانٹوں کہ نہ بیٹھیں تو پھر آپ بات کریں نا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے محبوب مانگ، سل امر کا صیغہ ہے، تو مانگ۔ اب یہاں جمع کا صیغہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، جب آدم بھی ہوں، نوح بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں، موسیٰ بھی ہوں علیہ السلام، سارے پیغمبر ہوں، تو پھر صیغہ سال نہیں ہونا چاہیے، جہاں جمع کا صیغہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں سجدہ میں اکیلے نے کیا ہے، رب مجھے فرماتا ہے کہ تو مانگ۔ ایسے بخاری سمجھ آتی ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ یہ تو سوال ہی چھوٹا سا ہے کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، نعت پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اب کرو بات، یہاں پہ دو جواب، اور دو سارے پیغمبروں کو جواب کہ جنہوں نے کہا تھا قیامت کے دن کہ لَوَسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا، کہ رب کے حضور کو سفارشی ڈھونڈ کے لاؤ۔ ہاں بھائی جی، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَقُلْ تُسْمَعْ، اے میرے محبوب بول، کہو تم کیا چاہتے ہو، جو تم بولو گے تمہاری بات سنی جائے گی، تمہاری بات سنی جائے گی، بولو۔ لہذا پھر حضور فرماتے ہیں کہ فَأَرْفَعُ رَأْسِي، اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی باتیں ہو جائیں گی نا، حضور فرماتے ہیں میں پھر اپنا سر اٹھاؤں گا۔ کیوں کہ اب باتیں تو ساری بن گئی ہیں، سارا کام ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں اب میں سر اٹھاؤں گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو پھر میں، حضور فرماتے ہیں میں کیا کروں گا، میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کی حمد بیان کروں گا، وہ جو میرے رب نے مجھے سکھائی۔ میں جب حمد بیان کر لوں گا تو پھر ثم اشفع، پھر میں لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ مطلب ہے اے سبز گنبد والے منظور، ہاں یہ مطلب ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا۔ اب لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، بھائی ہم بھی کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، پیغمبر بھی اللہ سے دلاتے ہیں، حضور بھی سب کو اللہ کے پاس لے گئے، لیکن یہ بیچ میں کیا ہوتا رہا ہے سارا، یہ بیچ میں کیا منظر بنا ہے قیامت کے دن؟ تو آج دنیا میں کوئی یہ اس لیے یاد کر رہا ہے سبق کہ جب میں قبر میں پہنچوں، جب میں قیامت کے دن پہنچوں تو میں یہ سبق بھول نہ جاؤں کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو، کس کے پاس آئے ہو، کس کے ذریعے آئے ہو، یہ مجھے نہ کہنا پڑے۔ آقا کریم خود فرمائیں کہ اے رب کریم یہ تو میرا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں سبق یاد جو کر لیا تھا، اس لیے اس سبق کو یاد کیے مرے، قیامت والے دن وہی سبق بولتے ہوئے اٹھے۔ اسی بخاری پر آگے ٹائم ملتا ہے نا بات کروں گا، توجہ، قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، معروف سی بات ہے، دیگر حدیثوں میں موجود ہے، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، لیکن کمال اسی بخاری کی ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ قبر میں صرف ایک سوال ہوگا، یہ تمہیں کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ محراب و منبر سے تمہیں بتایا جائے گا کہ قبر میں امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک سوال ہوگا، اور وہ بھی سوال حضور کے بارے میں ہوگا، وہ بھی سوال حضور کے بارے میں ہوگا، یہ بخاری کہتے ہیں۔ اور ان کو تکلیف ہوتی ہے جب شان مصطفیٰ بیان کریں۔ مجھے دکھ تو اس بات کا حقیقت ہے، کیا بتاؤں، ہم تنہائیوں میں بیٹھ کے روتے کہ یار انہیں کیا تکلیف ہوتی ہے جب حضور کی بات ہے، اور حضور کو یہ مقام کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تمہیں تکلیف ہے کہ اب کوئی بچہ ذوق میں پڑھتا ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، تو وہ اچھا دیکھیں نا، ہم گھر سے نکلتے ہیں نا، کہیں کام جا رہے ہیں سفر پہ، کہ ابو جی دعا کرنا، ماں کے پاس گیا امی جی دعا کرنا، کسی بڑے کو ملے بزرگ کو ملے دعا کرنا۔ اب دعا تو اللہ سے کرنی چاہیے کہ اللہ میں جا رہا ہوں میری مدد کرنا، تو ہم ان سب کو کیوں کہتے پھرتے
کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دعا کس نے قبول کرنی ہے، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو بات یہ ہے کہ جو ماں باپ کو کہہ رہے ہیں وہ بھی حقیقت میں مدد اللہ کی آنی ہے، اس پر تو دوسری رہ ہی نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب قیامت والے دن تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو میرے دوستو، یہ آپ علیہ السلام ہیں، حضور فرماتے ہیں میں شفاعت کرنی شروع کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کرے گا، پھر اللہ مجھ سے پوچھے گا بتا کہ یا اللہ ابھی تو جہنم میں لوگ موجود ہیں، اللہ فرمائے گا پھر شفاعت کر۔ حضور فرماتے ہیں میں کرتا رہوں گا یہاں تک کہ چوتھی مرتبہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ بتا کوئی دوزخ میں ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا کہ باری الہ کلمہ گو مسلمان، اور دنیا میں میرے نام کے نعرے لگانے والا تو کوئی بھی جہنم میں نہیں ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ان رسولوں سے اعلیٰ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہ وہاں بھی نہیں۔ رب پوچھتا ہے میرے محبوب بتا کوئی تیرا چاہنے والا، تجھ سے محبت کرنے والا کوئی دوزخ میں ہے تو نہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا بارئلہ کوئی نہیں ہے، سارے ختم ہو گئے، اور ہاں وہ لوگ رہ گئے جو کفر پر مرے تھے اور جن کے بارے میں کتاب اللہ شاہد ہے کہ یہ کفر پر مریں گے، بس وہ رہ گئے، اور جو کلمہ گو تھے، میرے تذکرے کرنے والے تھے، مجھ سے محبت کرنے والے تھے، وہ سارے کے سارے جنت میں چلے گئے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں؟ اے سبز گنبد والے منظور، دل سے پڑھ لے سنی، دل سے پڑھ لے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا۔ ہم کہتے ہیں ہم مرے بھی دیدار مصطفیٰ میں، تب قیامت والے دن اٹھے تو مدے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔